من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قابل احترام بزرگ دوستوں اور بھائیوں، یہ کائنات آسمان سے لے کر زمین تک، ان دونوں کے بیچ میں جو جتنے مخلوقات ہیں اور آسمان کے اوپر جتنے ہیں اور زمین کے نیچے جتنے ہیں، سب کا خالق اللہ ہے. بنانے والا صرف اللہ ہے. آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنائی، چاند سورج ستارے سب اللہ کا بنایا ہوا ہے. پہاڑ، جنگل، دریا، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. بنانے میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، کوئی اس کا مثال نہیں. اسی طرح ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ہمارے علاوہ جتنے مخلوق ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے، ہمارے نفع کے لیے بنایا. ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنایا اور پیدا کروایا. خلقت الدنیا لکم وانتم خلقتم للآخرہ. آخرت ایک زندگی ہے، دنیا بھی ایک زندگی ہے، لیکن دنیا کی زندگی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، یقیناً ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی، اس کا بقا نہیں ہے. کل من علیہا فان. اس زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ ختم ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بقا صرف اللہ تعالیٰ ہے جو زبردست ہے اور کرم والا.
لیکن ہمیں دھوکہ لگ گیا. اس زندگی کے بقا کے ساتھ دھوکہ ہے. روزانہ دیکھتے ہیں ہزاروں انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر بھی اس دھوکے سے ہم نکل نہیں سکتے. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ موت ان کے لیے تھا، وہ چلے گئے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. جیسا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ فنا کر دے گا، اسی طرح ہمارے لیے بھی فیصلہ ہے کہ ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے. اس دنیا سے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے. لیکن آخرت ایک زندگی ہے جس کا ابتدا ہے، انتہا نہیں. وہ باقی رہنے والا، وہ بدلہ دینے والی زندگی ہے. بدلہ ملے گا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وہ زندگی بدلہ دینے کے لیے ہے. اس دنیا میں کیا ہوا کہ بدلہ وہ ملے گا. بھلا ہو تو بھلا، برا ہو تو برا. لیکن اس کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ہمیشہ رہنے والی، کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس زندگی کے لیے، اس عالم کے لیے بنایا. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، ہمیں آخرت کے لیے بنایا گیا. لیکن آخرت کو اللہ تعالیٰ نے غائب میں رکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا. وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو بتاتے تھے، بتاتے رہے. آخرت کی زندگی کے بارے میں بتاتے رہے. اس کے بھلا اور برا سب کو ظاہر کر دیا. اور انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا کہ کتنا لوگوں کو بلائیے. وہ بلاتے تھے. کوئی اگر آخرت کی زندگی کو حاصل کرنا چاہے یا تو اس ابدی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ دیا ہے، جس ضابطہ کا نام ہے دین. سب نبیوں کو دیا. احکامات میں کچھ کمی بیشی تھی، لیکن وہ ایک مکمل ضابطہ تھا اس امت کے لیے، جیسا کہ ہمارے لیے مکمل ضابطہ ہے اسلام. ہاں، ہمارے لیے جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اس وقت سے لے کر قیامت تک سب کے لیے ایک دین ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی آدمی
اپنے منمانی کی وجہ سے تجویز کر لیے کہ یہ ہمارے لیے دین ہے، ہم اس پر چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. ایک ہی دین ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی دعوت دیتے تھے. ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر لوگ مینا میں جمع ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گشت کرتے تھے. قبیلے قبیلے کا خیمہ الگ ہوتا تھا، باہر ملک والے کے خیمہ الگ ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے، لوگوں کو دین حق کی طرف بلانے کے لیے. وہ بھی حاضر ہوتے تھے ان کے مطابق، ان کے گمان کے مطابق کوئی دین ان کے سامنے تھا، اس کے حساب سے وہ حاضر ہوتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا تھا کہ وہ کوئی دین نہیں ہے. دین تو وہ ہے جو ہم اب کو دیتے ہیں، وہی دین ہے. چونکہ مینا میں مجمع سب سے بڑا ہوتا تھا. بعض آدمی یہ کہتے کہ عرفہ میں جانا، مزدلفہ میں جانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. جو گناہگار ہیں وہ جائیں گے، ہمارا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. بیت اللہ کے پڑوس ہے، ان کے نگران ہیں، ان کے خادم ہیں، اس لیے بڑا مجمع وہ مینا میں ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گشت کرتے تھے، دعوت دیتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہبری کرتے تھے. چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ کے بارے میں خوب معلومات حاصل تھی. کہاں کہاں کون کون لوگ بستے ہیں، کس قبیلہ کے ہیں، کس خاندان کے ہیں، اس قبیلہ کا بڑا کون تھا، اور خاندان کا بڑا کون تھا، اس نام پر اس قبیلہ یہ قبیلہ کیسے مشہور ہو گئے، وہ آدمی کون تھے، ان کی تعارف کیا تھی، ان کی خصوصیت کیا تھی، یہ خوب جانتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تعارف کراتے تھے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے تعارف کراتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں، تو گشت کرتے کرتے ایک دفعہ یمن والوں کے خیمہ میں گیا. وہاں بھی بہت سے آدمی مشتمل تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعارف کرایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں شروع کی. کافی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور ان کو کلمہ اسلام کی طرف، کلمہ توحید کی طرف، کلمہ طیبہ کی طرف بلایا. اب وہ خاموش ہو گئے، کوئی بھی نہیں بول رہا. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، یہ کلمہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. چونکہ سب سے قیمتی ہے کلمہ، سب سے وزنی ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. گناہوں کو معاف کرنے والا، بندہ اور اللہ کے درمیان کی دوری ہے، بعدی ہے، اس کو ختم کرنے والا.
میزان میں سب سے وزنی دل میں نور بخشنے والا، ہاں، اس کلمات کی کثرت کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتی ہے. وہ نور قیامت کے دن ظاہر ہوگا. جو بندہ اس کلمات لا الہ الا اللہ، اس کلمات کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا، اس کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا. ہاں، یہ نور والا کلمہ ہے، اس کے ساتھ خاص قسم کا تعلق ضروری ہے. اس لیے مشائخ، سلوک کے لائن کے مشائخ اس کو بیٹھ کراتے ہیں ہزار دفعہ. یہ شرک کے جڑ کو اکھاڑنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمات کو ان کے سامنے پیش کیا، لیکن وہ خاموش رہے. دوبارہ سمجھایا، پھر بھی وہ خاموش رہے، اس کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ایک کونے میں ایک نوجوان تھا، انہوں نے بات بڑی دھیان سے سنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے امید باندھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نوجوان نے بات سمجھی ہو اور اس کو قبول کرے گا. اس کی طرف متوجہ ہوئے اور خصوصی انداز سے اس کو سمجھایا. پھر کلمہ کو پیش کیا. میرے محترم دوست اور بزرگ، ہمارا دعوت کا اصل بنیاد یہی ہے، اس کلمہ کی طرف لوگوں کو بلائے. اس سے زیادہ کوئی خیر خواہی نہیں، مخلوق خدا کے لیے اس سے زیادہ کوئی خیر خواہی نہیں. چونکہ جو بھی بندے ایک دفعہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ، وہ اسلام میں داخل ہو گیا. جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا. اور اس کلمات کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو بالکل بلا حساب جنت میں چلا جائے گا. ہماری دعوت کی بنیاد یہی ہے، ایک کلمہ کی طرف ہم بلاتے ہیں. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تمام نبیوں کی دعوت، پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ کامیابی کا کلمہ ہے. کروڑوں انسان آج بھی اس دنیا میں باقی ہے جس نے ایک دفعہ بھی یہ کلمہ نہیں پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پریشان تھے کہ کلمہ کے بغیر قبر میں نہ جائے. زندگی میں تو چین نہیں تھی، سکونت نہیں تھی کہ کس طرح انسان اس کلمہ کو پڑھ لے اور کلمہ کو پڑھنے کے بعد مسلمان بن کر اس دنیا سے وہ روانہ ہو. یہی ایک پریشانی تھی اور کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ کھانے کی نہ پینے کی. ہوتا تو کھا لیتے، ہوتا تو پی لیتے، ورنہ بھوکا رہتے. بعض دفعہ بدن میں ضرورت کے مطابق کپڑے بھی نہیں ہوتی تھی، بوسیدہ پرانا کپڑا ہوتا تھا، اس کی طرف بھی دھیان نہیں ہوتی. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ہر ایک کو دے دیا. اس کلمہ کو لے کر پھر کوشش کرو، رو دھو اللہ سے، اللہ کے سامنے کہ انسان کی زبان سے یہ کلمہ نکلے
دنیا کے ہر انسان اس کلمہ کو پڑھ لے. سفر میں بھی یہی کوشش ہو، حضر میں بھی یہی کوشش ہو، ملک کے اندر بھی ہو، ملک کے باہر بھی ہو. اس لیے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے رات روتے تھے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے پھر اس کلمہ کو پیش کیا، لیکن اس نوجوان نے کہا کہ میں ہمارے علاقہ کے سردار کی طرف سے ان کی ذمہ دار بنایا گیا ہوں، انہوں نے اس کلمہ کو قبول نہیں کیا. میں نے سمجھ گیا کہ آپ کی بات جو ہے بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اگر ان کو چھوڑ کر میں یہ گلا کلمہ پڑھ لوں گا تو یہ مجھ سے الگ ہو جائے گا. پھر مجھے اپنے علاقہ میں پہنچنے کے بعد جواب دہی کرنی پڑے گی کہ تم نے ان سے الگ کیوں ہو گئے، جیسا تم نے ان کو سبق تمہارے ہاتھ میں ان کو سبق کیا تھا، تم نے اس میں تفریق کر کے جدا کر کے آ گئے. اس لیے میں آپ سے اگلے سال تک مہلت چاہتا ہوں کہ ہم سوچیں گے اور اگلے سال آ کے پھر اسلام میں داخل ہو جائیں گے، یا تو ہمارا فیصلہ آپ کو معلوم کرائیں گے. اسی طرح وہ حج کے بعد، حج بھی ان کے عادت کے مطابق تھی، کوئی اسلامی حج تو نہیں تھے، وہ روانہ ہو گئے اپنے علاقہ کی طرف. لیکن اس نوجوان کے دل میں جو ہے بات بالکل بیٹھ گئی تھی. ان لوگوں کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، پریشان رہے. جب کافی دور چلے گئے تو وہاں سے اپنے علاقہ میں پہنچنے کا دو راستہ تھا. ایک راستہ وہ تھا جس میں وہ آئے تھے، اور ایک راستہ ہے جو عام چرچا میں نہیں ہے. اس نوجوان نے کہا کہ چلے ہم اس راستے سے جائیں گے. وہاں جانور کے لیے گھاس پھوس وغیرہ کا انتظام بھی اچھی طرح ہے اور پانی کے بھی انتظام ہے. اور تھوڑا آگے یہود کا علاقہ ہے، یہودی وہاں بستے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے عالم ہیں. اس شخص کے بارے میں جس نے ہم سے مینا میں بات کیا ہے ان کے بارے میں ہم پوچھیں گے. وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کے بارے میں پوچھیں گے. پہلے تو وہ لوگ راضی نہیں ہو رہے تھے، چونکہ وہ ان کے ذمہ دار تھے، وہ موافق ہو گئے ان کی راہ کے ساتھ، اس راستے سے چلے. جبکہ یہود کے اس علاقہ میں پہنچے تو اس نے یہود کے بڑے بڑے علماء کے پاس گئے، اور مینا میں جس آدمی سے ملاقات ہوئی تھی، یہ لیے کہہ رہے کہ میں آخری نبی ہوں، تو ان کے بارے میں پوچھا. پوچھتے ہی ان لوگوں نے کہا، علماء کہنے لگے اچھا جس آدمی نے تم سے بات کی ہے ان کا چہرہ ایسا ہے، ان کی داڑھی ایسی ہے، ان کا بال ایسا ہے، ان کا ناک ایسا ہے، ان کا گفتگو کوئی طرز یہ ایسی ہے. کہاں کہ ان کا قد ایسا ہے. کہاں کہ آپ لوگ زیادہ دور نہیں آئے، ابھی واپس جاؤ اور وہ جو کہے اس کو مان لو، اس کے دین میں تم داخل ہو جاؤ. یہ سچ نبی ہے، سچا نبی ہے، اور جو کلمہ تم کو پیش کیا وہ سچا کلمہ ہے. زیادہ دور تم لوگ نہیں آئے، آپ چلے جاؤ.
اور ہمارے یہود کے بارے میں مت پوچھو، یہ کمبخت ہے، کمینہ ہے، دو حصے میں بٹ جائے گا، ایک حصہ اس کے اتباع کرے گا، ایک حصہ ان کے ساتھ دشمنی کرے گا۔ اس ذمہ دار نوجوان نے کہا کہ دیکھو یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، یہ تو عالم ہے، ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، دیکھو ہم نے تو اس کا کوئی کھلیا بیان نہیں کیا، انہوں نے خود ہی پوچھا اور ایسا ہی پوچھا جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے چلے ہم آ گئے، بہت دور آ گئے، اگلے سال دیکھیں گے۔ میرے پیارے دوستو، حق سمجھنے کے بعد عذر تلاش کرنا یہ محرومی کا سبب ہے۔ ان کو بات سمجھ میں آ گئی تھی لیکن انہوں نے عذر کیا۔ صحابہ سے عذر ثابت نہیں ہے، کوئی تقاضا ہو اور عذر کرے یہ ثابت نہیں ہے، منافقین سے ثابت ہے۔ یقولون ان بیوتنا عورہ وما هي بعورۃ ان یریدون الا فرارا، منافق کہتے کہ ہمارا گھر خالی ہے، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بات ایسی نہیں ہے، وہ اصل میں اس تقاضا پورا کرنے سے اپنے کو بچانا چاہتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جن کی اطاعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کی جماعت ہے، ان میں سے کسی نے کبھی کوئی عذر نہیں کی۔ اور دین حق وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں وہ دین حق ہے، اس کے اتباع کرو، ہر کام میں، ہر تقاضے میں، ہر حرکت میں اتباع کرو، ہدایت مل جائے گی۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں انہوں نے عذر کر دیا کہ نہیں بہت دور آ گیا، اگلے سال دیکھیں گے۔ ہم نے سن لیا نا، اور ان سے بھی ثبوت بھی ملی، اگلے سال وہ لوگ لوٹ کر نہیں آئے، چلا گیا۔ لیکن اگلے سال کوئی حادثہ ایسا پیش آیا کہ اس علاقہ سے سردار نے کسی قافلہ کو حج کے لیے بھیجنے سے منع کر دیا کہ اس سال حج کے لیے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ یہ لوگ منتظر رہے، اس سے بعد والے سال، اس سال بھی کوئی ایسا ہوا، سردار نے کہا نہیں یہ سال بھی نہیں جائے گا۔ اسی طرح کرتے کرتے 20 سال گزر گیا۔ 20ویں سال میں وہ نوجوان، اس زمانے میں جو 20 سال پہلے جو نوجوان تھے وہ آیا، اور وہ اکیلا ہی بچے رہے، اکیلا ہی زندہ رہا۔ ان کے جتنے ساتھی تھے سب کا انتقال ہو گیا۔ ہاں، عذر انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ ہم تو اجتماع میں آتے ہیں اور عذر کے ایک گٹھن لے کر آتے ہیں کہ تشکیل والے اگر پکڑ لیں تو میں پہلا یہ عذر کروں گا، پھر یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا۔ نہیں، عذر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کر لیا تو ہمارا سب کچھ اللہ کے ذمے میں ہو جائے گا، ہم بھی اللہ کے ذمے میں چلے جائیں گے، ہمارے گھر کے جتنے ہیں وہ بھی اللہ کے ذمے میں ہو جائے گا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وہ ڈھونڈتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 20 سال پہلے جس آدمی کو دیکھا تھا وہ کہیں مل جائے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملاقات ہو گئی۔ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اسلام کرنے کے لیے آئے تھے، حج اسلام کرنے کے لیے آئے تھے۔
ایک مجمع کے ساتھ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ نہیں کہ الگ الگ مجمع بھی ہوتا تھا، نہیں، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے احکامات کو ادا کرتے تھے اور پہلے اپنا حج کے سلسلے میں جو حکم ہے اس کو پورا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کی طرف چہرہ پھرا کر لوگوں سے کہتے، صحابہ سے کہتے کہ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کے احکامات کو سیکھ لو. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کراتے تھے. تو آدمی وہاں پہنچے، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے پہچانا؟ 20 سال پہلے ایک دفعہ دیکھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھتے ہی فرمایا کہ تو میسرت ہے نا، تو میسر ہے، اس کا نام تھا میسرہ، تو میسرہ ہے. وہ خوش ہو گئے. یہی طریقہ ہے. داعی جو ہوتے ہیں، دیندار جو ہوتے ہیں، اور کسی کے ساتھ اس کا تعلق اگر دین کے اعتبار سے ہو تو اس کو بھولتے نہیں. بہت اللہ والے دنیا سے گزر گئے، آخری زندگی میں اپنے کے بیٹے کو بھی نہیں بچاتے تھے، لیکن اس کا 3 چلہ ہوا، کس کا نہیں ہوا، کس کا 3 چلہ ہوا، سال نہیں ہوا، وہ یاد رہتا تھا. ہمارے بنگلہ دیش کے ذمہ دار تھے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آخری زندگی میں وہ سب کچھ بھول گئے تھے. ان کا ایک بیٹا رہتا تھا باہر ملک میں، اب تو اس کا بھی انتقال ہو گیا 2 سال پہلے. وہ باپ کی اس خبر سن کر آگے ککرائل میں پہنچے. 3-4 آدمی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بہت پرانا، جو ان کے ساتھ رہتے تھے. بیٹے نے آ کر سلام کیا، مصافحہ کیا، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں. ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہنے لگے کہ حضرت یہ آپ کا بیٹا ہے، معصوم ہے. اس کا ایک نام معصوم تھا، ایک نام عبدالحمید تھا. یہ عبدالحمید ہے، آپ کا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، وہاں رہتے ہیں. آپ کی بیماری کی خبر سے وہ سن کر وہ آ گیا، پہچانا ہی نہیں. اتنے میں ایک آدمی آیا جو حضرت کو بہت محبت کرتے تھے. 3 چلہ ہوا، سال نہیں ہوا تھا. اس کو دیکھتے ہی کہنے لگے کہ حاجی صاحب 3 چلہ تو ہو گیا، سال نہیں لگا ہوگا. چونکہ یہ تعلق جو ہے نا، یہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں. جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں انسان بھولتے نہیں. جس کا کلمہ اللہ کے لیے ہو گیا، مرتے وقت وہ کلمہ اس کو یاد آ جائے گا. اللہ کے لیے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا. اس لیے عمل بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ اس کو قبول کرنے کی کوشش، کرانے کی کوشش بھی کرنی ہے. یعنی کلمہ کے ساتھ اخلاص بھی ہو. میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، کہا کہ تو میسرہ ہے. خوش ہو گئے. کتنے دنوں کے بعد میرا نام یاد ہے. اور فوراً پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا.
میرے محترم دوستوں، یعنی وہ تو پہلے اسلام میں داخل ہو گیا تھا. اس کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دیا ان کی ایمان پر. پھر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے جتنے ساتھی تھے ہم 20 سال پہلے آئے تھے، انہوں نے ارادہ تو کر لیا تھا کہ اگلے سال آئے گا، پھر اسلام قبول کرے گا، اسلام میں داخل ہوگا. ان کے پاس یہی ایک صورت تھی، ان کو یہی معلوم تھا کہ نبی کے سامنے جا کر اسلام قبول کرنا ہوتا ہے، اسلامی کلمہ پڑھنا ہوتا ہے. اس لیے اگلے سال آنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے اگلے سال کوئی قافلہ کی اجازت نہیں ملی حج کے لیے. دوسرے سال بھی، تیسرے سال بھی، اسی طرح کرتے کرتے 19 سال گزر گیا. 20ویں سال ہے، اس وقت اجازت ملی. یا رسول اللہ، اس قافلے میں جتنے تھے سب کا انتقال ہو گیا سوائے میرے کے، ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو تیار تھے کلمہ پڑھنے کے لیے، لیکن نہیں پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس دین کو لے کر آیا ہوں اس دین کے باہر رہتے ہوئے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، نجات اور کامیابی صرف اسی دین میں ہے جس دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے لایا ہے. یا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کی دعوت کی ذمہ داری دی تھی، اس دین میں داخل ہونے کا ذریعہ دروازہ یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے. ایک دفعہ تو یہ بندہ پڑھ لے تو اس کے زندگی کے تمام گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. کثرت سے پڑھنے کی عادت بن گئی، صبح شام پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں، یعنی ہر حال میں اس کے ذکر میں ہوتے ہیں. اور قیامت کے دن ہنستا ہوا جنت میں جائے گا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کلمے کو ساتھ لے کر چلنا ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلانا ہے. لوگ اگر نہ مانیں، نہ سنیں، پھر اپنے کو تہمت دو کہ ہو سکتا ہے کہ تیرا اپنا کلمہ قبول نہیں ہوا، ورنہ لوگ قبول کرتے ہیں. پھر کو اس کلمہ کا پڑھنا شروع کرتے تاکہ اللہ کو رحم آ جائے. کلمہ کے ساتھ ایک قسم کا خاص تعلق پیدا ہو جائے، جس طرح کے صحابہ کا خاص تعلق پیدا ہو گیا تھا. وہ جہاں بھی جاتے تھے ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اس کلمات کو کہتے ہی وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر، دین تو نہیں ہے، طرز زندگی ہے، اپنے طرز زندگی کو چھوڑ کر اس کلمات کو قبول کر لیتے تھے. چونکہ صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کو قبول کر لیا تھا. جیسے کہ جس کو کرنٹ لگ جاتا ہے اس کے بدن میں کوئی اگر ہاتھ ڈالتا ہے اس کو بھی لگ جاتا ہے. یہ کمی ہماری طرف سے ہے کہ لوگ مانتے نہیں، لوگ سنتے نہیں. ہم جاتے ہیں، لوگ مسجد میں آتے نہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا مسجد میں آنا جو ہے اللہ کے قبول نہیں ہوا، اس لیے اللہ سے معافی مانگے، بار بار مانگتے رہے کہ اللہ آپ نے جو مسجد میں لایا ہے مجھے، اس کو قبول کر لے، اس کو قبول کر لے. جیسا کہ عمل شرط ہے، اسی طرح قبول کرانا بھی شرط ہے. اخلاص کے بغیر کسی بھی عمل کا کوئی قیمت نہیں ہے، جتنا بڑا کیوں نہ ہو.
اگر قبول نہ ہوا تو اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، چاہے شہید ہو، ظاہری طور پر شہید ہو، چاہے عالم ہو، چاہے سخی ہو، اللہ کے لیے ہونا شرط ہے۔ جماعت جو چلتے ہیں نا، اس میں یہ سب اللہ کے لیے ہے یا تو دوسرے کوئی چیز ملاوٹ بھی ہے، چیز کی ملاوٹ بھی ہے۔ اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی حالت ہو کسی پر کسی کا شکایت نہیں۔ اگر شکایت ہو اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے یہ کہا، اس نے یوں برتاؤ کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان سے اچھا برتاؤ دیکھنے کے لیے آیا تھا لیکن یہ نہیں ملا، اس لیے شکایت ہے۔ نہیں، کسی کے بھلے برے برتاؤ کو دیکھنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے ہیں، ہم نکلتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ صحابہ کا کسی پر کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی کیونکہ سب اللہ کے لیے کرتے تھے۔ دوسرے صحابہ تو درمیان اپنے گھر میں بھی بیوی کی کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی شوہر پر، شوہر کا کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی اپنی بیوی پر۔ کوئی شکایت نہیں تھی، چونکہ ان کا مقصد دنیا میں کوئی چیز لینا دینا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے۔ جس جہنم کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے اس سے نجات مل جائے، جس جنت کی بشارت دی گئی ہے وہ جنت حاصل ہو جائے، اس سے اللہ کو راضی کرنے سے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کو قبول بھی کرانا ہے۔ ہر عمل کو اللہ سے قبول کرانے کی کوشش ہو۔ یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، کوشش ہو۔ لیکن قبول کرنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ کیا ہو؟ سنت کے مطابق ہو۔ ہر چیز کی ایک لیول ہوتا ہے، اس لیول کے ساتھ ہو تو خریدار اس کو لیتے ہیں، لیول اوپر نہ ہو تو خریدار اس کو نہیں لیتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عمل کا لیول جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص طریقہ ہے۔ اس لیول کے ساتھ اگر اللہ کیا پہنچے گا اور اندر نیت بھی اللہ کی راضی کی ہو تو انشاءاللہ قبول ہو جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ جو ہے وہی علم ہے، وہی علم ہے جس کو سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ہماری حالات میں تبدیلی آ گئی، ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نماز کے لیے تیار نہیں ہیں، ضد کر کے بیٹھے ہیں، بچوں کی طرح ضد کرتے نہیں جاؤں گا مدرسے میں، تو کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ اس کو پٹائی کرتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں؟ نہیں، اس کو ترغیب دیتے ہیں، بیٹا جاؤ، تم نے اگر کیا نا آئس کریم ملے گا، وہاں پہنچتے ایک آئس کریم مل جائے گا۔ دیکھو ایک ہفتہ پورا تو انہیں پابندی کے ساتھ اگر مدرسے میں جاتا رہا تو ہفتہ ختم ہونے کی نیا جوتا مل جائے گا، نیا کپڑا مل جائے گا، کھلا کھلونا مل جائے گا۔ آہستہ آہستہ جاتے ہیں،
جاتے جاتے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ پھر کوئی آئس کریم کی پیسہ کی ضرورت نہیں ہے، نئے جوتے کی نہیں ہے، وہ جو ہے نا بالکل یعنی اس کی عادی بن گئے، اس کی طرف رغبت حاصل ہو گئی، راغب ہو گئے، مجھے تو پڑھنا ہے، پڑھنے سے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ پہلے تو نگد چاہتے تھے، اب ادھار چاہنے لگے۔ پڑھائی ختم کر ڈاکٹر بن جاؤ تو مجھے یہ ملے گا، انجینئر بن جاؤ تو مجھے یہ ملے گا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمارے گھر میں دین نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے ماحول میں دین نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے بازار میں دین کی اثرات نہ ہونے کی وجہ سے ہم بالکل بے بہرا ہو گئے دین سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو، کہ تعلیم کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا، اور جس کو فضائل کے نام سے موصول کیا جاتا ہے۔ وہ سنتے سنتے لوگوں میں ابھار پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، اور اس سے لوگ قابو میں آتا ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، زندگی کا تمام گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ پڑھ لو روزانہ 100 مرتبہ، قیامت کے میدان میں تیرا چہرہ 14 رات کے چاند کی طرح چمکتا رہے گا۔ پڑھ لو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ اگر میزان کے پلے میں ایک پلے میں رکھ دیا جائے، اور دنیا میں جو کچھ ہے، آسمان میں جو کچھ ہے، وہ دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، تو کلمہ والا پلہ بھاری نکلے گا۔ ہاں، پڑھ لینا بھی ایک دفعہ لا الہ الا اللہ، اس کے ذرا اثر بھی تمہارے، اس کے ذرہ بھی باقی رہے گا تو ایک دن تم کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ ہاں، اور اس دنیا کے 10 گنا ایک جنت تم کو ملے گی۔ اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، چونکہ کسی عمل کے فضائل کوئی آدمی اپنی طرف سے بتا نہیں سکتا کہ فلاں کا قول ہے، فلاں کا قول ہے، فلاں صحابہ کا قول ہے، نہیں۔ عمل کے فضائل تو جس کے لیے عمل کیا جاتا ہے وہ بتاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ وہی غیر مطلوب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اکثر۔ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے وہی مطلوب کے ذریعے سے بتا دیا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، لمبی چوڑی کوئی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچنا، اور تمام انسانوں کو پہنچ کر ان کو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار کرنا، اسلام میں داخل کر دینا۔ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، جا کے اندر داخل ہو کے کام کرو۔ جو آدمی دفتر میں داخل ہوتے ہیں پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، دکان میں داخل ہوتے ہیں تو پھر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے کھیت میں جاتے ہیں پھر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یوں سمجھانا ہے لوگوں کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، جا کے وہاں کا کام کرو۔ کام کیا ہے؟ کام یہ سب سے اہم کام ہے نماز۔ نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ کے ذمے میں چلے جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے ذمے میں ہو گیا۔ من صلی صلاۃ العصر فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے عصر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہو گیا۔
جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا کہ وہ نمازی بن گئے. گویا کہ کیا ہو گیا؟ وہ نمازی بن گیا. وہ سو گیا لیکن آدھی رات اس کی نامہ عمل میں نیکیاں لکھی جائے گی. نمازی بن گیا. پھر اٹھ کر فجر پڑھی تو گویا کہ نمازی بن گیا. پورا رات جاگ کر عبادت کرنے کی نیکیاں ان کو ملے گی. یعنی 5 وقت کی نماز کی حفاظت سے بندہ اللہ کے یہاں عابد بن جاتا ہے، عبادت کرنے والا. ہاں، یعنی ہر حال میں گویا کو عبادت کر رہا ہے. سو گیا، اس کے نامہ عمل میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. گویا کو عابد بن گیا، عبادت کرنے والا. اور آخرت میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پر میں نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے اور اس پر ایک وعدہ بھی میں نے کیا کہ جو بھی بندہ اس نماز کے اہتمام کرے گا میں اس کو اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل کر دوں گا. اسلام میں داخل ہونے کے بعد میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کام کرنا ہے. اگر کام نہ کرے نا تو وہ اس زمین میں، ایمان کی زمین میں ان کی استقامت حاصل نہیں ہوتی. جیسا کہ دفتر میں جاتا تو ہے لیکن کام نہیں کرتا، یا اس کی نوکری رہے گی، چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، 1-2 سال کے بعد کہا جائے تو وہاں سے نکل جائے. اس کو نکل دیتے ہیں. کیوں؟ داخل تو ہوا تھا، نوکری تو ملی تھی، دفتر میں آتے تو تھے لیکن کام نہیں کرتے تھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے اس آدمی کے لیے جو نماز نہیں پڑھتا. اس کی نوکری ختم ہو جاتی ہے، چھٹی دے دیا جاتا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کلمہ کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہونا، داخل ہونے کے بعد کام میں لگ جانا. ہاں، اللہ کے قانون ہے. کوئی آدمی کسی عمل کے بارے میں اس کی کمزوری ہے لیکن وہ اگر اس عمل کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، دعوت دینے کے جتنے صفات ہیں ان صفات کے ساتھ دیتے رہے تو لوگ اس کو قبول کریں یا نہ کریں یہ تو اللہ کے مرضی کے مطابق ہوگا. اللہ چاہے گا تو قبول کرے گا، نہیں چاہے گا تو قبول نہیں کرے گا. ہاں، ابو جہل کا بیٹا، باپ بھی سب سے بڑا دشمن تھا، بیٹا بھی سب سے بڑا دشمن تھا. اللہ نے چاہا تو اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے بڑا خیر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خواجہ ابو طالب، انہوں نے اسلام میں داخل نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے چاہا نہیں. ان کے اسلام کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. چونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی کے ہاتھ میں نہیں. انک لا تہدی من احببت، اب جس کو چاہے اس کو اب ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ ہدایت تو اس کو ملے گا جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، چاہیں گے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس کی ہم دعوت دیتے ہیں نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، بہترین اخلاق کے لیے، جس اخلاق میں کوئی ظلم نہ ہو، حق تلفی نہ ہو،
جس میں بڑائی نہ ہو، تکبری نہ ہو، عجب نہ ہو، ریا نہ ہو، اس اخلاق کی دعوت دیں گے. جس کو ہم دیں گے اس کو تو وہ لے گا یا نہیں لے گا یہ تو اللہ کے مرضی کے مطابق ہوگا، لیکن جو آدمی دعوت دیتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دے گا، اس کو توفیق مل جائے گی. اسی لیے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو چیز اپنے اندر لانا چاہو بصورت دعوت لاؤ. مطلب جو عمل جس پر عمل کرنا چاہو اس کو دعوت دینا شروع کر دو. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو دعوت دیتے ہیں اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا فیضان شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ تمام نبیوں کا کام ہے. یہ کیا ہے؟ تمام نبیوں کا کام ہے. یہ تمام نبیوں کی نقل اتر رہا ہے. دنیا میں دیکھیں نا، سب سے زیادہ کماتی ہے وہ لوگ جو دوسروں کی نقل اترتی ہے. ماں بننے کی نقل اترتی ہے، بیوی بننے کی نقل اترتی ہے. ان کی آمدنی سب سے زیادہ ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگ، دائی جو ہوتے ہیں نا تمام انبیاء کی نقل اترتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے صفات کے ساتھ ہو، بڑائی نہ ہو، ظلم کے ساتھ نہ ہو، حق طلبی کے ساتھ نہ ہو، ریا نہ ہو، عجب نہ ہو. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر اللہ کے لیے تواضع کے ساتھ دنیا طلبی کے بغیر صرف آخرت میں لینے کے لیے کوئی بندہ دوسروں تک پہنچ جائے، اس نے کلمہ نہ پڑھی ہو تو اس کا کلمہ پڑھانے کی کوشش کرے. اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کو کام میں لگانے کی کوشش کرے. ہاں، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو تو اسلامی دولت میں نوکری مل گئی، کام کرو. ہاں، کام کیا؟ نماز ہے، روزہ ہے، مال ہو تو زکوٰۃ ہے، مال ہو تو حج ہے، اللہ کا ذکر ہے، مخلوق کے خیر کہیں اس کام میں لگ جاؤ. تو کیا ہوگا؟ اس سے تیرے دنیا اور آخرت بن جائے گا. چونکہ نمازی کی روزی اللہ کے ذمے میں ہے. یہ وعدہ ہے حدیث میں. رزق کی تنگی ختم کر دی جائے گی. یہ وعدہ ہے. روزہ دار کے رزق میں برکت کا وعدہ ہے. حج میں توانگری کا وعدہ ہے. جس کا حج قبول ہوتا ہے وہ پھر کبھی فقیر نہیں ہوگا. جس کا حج قبول ہو گیا جنت کے علاوہ دوسرے کو ٹھکانہ نہیں ہے. زکوٰۃ میں مال کی حفاظت کا وعدہ ہے. صدقات میں مال کے بڑھنے کا وعدہ ہے. یہ کام کرو. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، داعی کا عمل جب صحیح ہو جائے گا تو اس کے عمل جو ہے عمل ہی لوگوں کو کھینچے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں کو کھینچتے تھے. لوگ آتے تھے دور دور سے دیکھنے کے لیے. مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہراتے تھے، کھانا پینے کا انتظام کرتے تھے. 1 2 3 دن کے اندر وہ لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے.
बल्कि जिन्होंने कसम खाई थी इस्लाम में न आने का, इस्लाम कबूल न करने का, वो भी इस्लाम में दाखिल हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे का अखलाक देखकर हजरत हिंदा कसम खाई थी, लेकिन जबकि मुसलमान के हाथ पर, सहाबा के हाथ पर मक्का फतह हुआ, तो मक्का की औरतें, कुंवारी औरतें, संदसीदा औरतें सब इसके इंतजार थे। जब कोई मुल्क फतह होता है तो पहला हमला जो है वहां के औरतों पर होती है। लेकिन रात शुरू हुआ, कोई नहीं आया किसी के घर में। हिंदा ने सोचा कि थोड़ा रात और ज्यादा हो जाए तो आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। किसी के घर में भी न चीखने की आवाज, न रोने की आवाज, न कोई जुल्म की आवाज नहीं आई। आहिस्ता आहिस्ता घर से निकले। क्या कहा ये लोग? तो देखा कि बैतुल्लाह भरा हुआ है। कोई तवाफ में मशगूल है, कोई नमाज में, कोई रोने जारी में। कहते कि जो दीन इस अखलाक को सिखलाता है उस दीन से बाहर नहीं रहा जा सकता। अखलाक से हिंदा जैसे सख्त मिजाज की औरत इस्लाम में दाखिल हो। इसी तरह मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ऊंची अखलाक की जरूरत है जिसमें खैर कहीं भरा हुआ हो। तमाम इंसान के लिए, इंसान नहीं है बल्कि तमाम मखलूकात के लिए खैर खैर सबके लिए है। इकराम और ताज़ीम जो है मुसलमान के लिए, खैर खैर सबके लिए है। जो भी मदीना में आ जाता था सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान बन जाता। उनके खाने पीने की जिम्मेदारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होता था, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। इस खैर खाई का जज्बा जो है, ये जज्बा गायब को खींचते हैं इस्लाम की तरफ। अब तो खैर कहीं नहीं है। खैर कहीं नहीं। अल्लाह करे गैरों के लिए जो खैर खाई हजरत सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के दिल में था, वो खैर खाई का जज्बा हमारे दिल में भी पैदा हो जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने दौर खिलाफत में कहीं जा रहे थे तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी, उम्र इतना हो गया, चलना फिरना मुश्किल है, फिर भी कोई काम कर रहा है। हजरत उमर ने पूछा कि बाबा इस उम्र में क्यों काम करते हो, तो परेशानी क्यों करते हो, उठाते हो? कहते कि उमर ने हम पर भी टैक्स लगाया। हर आदमी को इतना टैक्स देना होगा साल भर में। मेरे बच्चे जो कमाते हैं उससे किसी तरह का गुजारा हो जाता है, कि पैसा नहीं बचता, तो हमारे टैक्स का पैसा वो कहां से देगा? इसलिए मैं कोशिश करता हूं मेरे जिम्मे में जो टैक्स है वो उसको खुद कमाई करो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये बात दिल में लगी, आप दीदा हो गए और उन्होंने मदीना पहुंचकर सारा माजूरी जितने इतने उम्र के जो हो गए उसको टैक्स माफ कर दिया। यानी खैर खैर उनके लिए भी थी। पहले से पता नहीं था कि इस टैक्स को जमा करने के सिलसिले में उसको कितना तकलीफ उठानी पड़ती है, इसलिए उसको भी माफ कर दिया। हाँ, गैर मुस्लिम पर भी उनका ये था, खैर खाई था। मुसलमान तो भी थे जिसके अंदर खैर कहे के जज्बा पैदा हो जाता है,
وہ کبھی تھکتے نہیں، اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیر کہہ کا جذبہ تھا، اس لیے پورا مدینہ رات کو سو جاتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو نہیں سکتے تھے۔ وہ چکر لگاتے تھے مدینے میں، کس کا کوئی شکایت تو نہیں ہے۔ ایک دن ایسا پورا مدینہ چکر لگایا، کوئی بھی نہیں ملے۔ مدینے سے باہر نکلے تو بتی نظر آنے لگی۔ کیا بات ہے، وہ بتی کیسے؟ وہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے۔ جلدی سے پہنچے، دیکھا کہ ایک عورت ہے، آس پاس چند بچے ہیں جو بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور وہ عورت کچھ پکا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے دیر رک گئے، تھوڑے دیر اور تھوڑے دور رک گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے پکانا ختم ہو جائے، بچے کھا لیں، پھر بات کروں گا۔ لیکن پکانا ختم نہیں ہوتا۔ پھر آگے بڑھے، اب کون ہے، بچے کون ہیں، اب کیا پکا رہی ہیں؟ کہتے کچھ بھی نہیں، پانی اور پتھر آگ پر رکھ کر آگ جلا رہی ہوں تاکہ بچے سمجھے کہ کوئی پک رہی ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کئی دن سے بچہ بھوکا ہے، یہ رو رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ تھک کر سو جائے، پھر میں کچھ آرام کر لوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں کہا، وہاں سے بھاگتا ہوا مدینے میں آئے۔ کھجور لی، گھی لیا، کھجور لیا، گھی لی اور پنیر وغیرہ لے کر وہاں پہنچ گئے، اور اپنے ہاتھ سے پکایا، حلوہ بنایا، بچوں کو کھلایا۔ بچے کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھوک لگتا ہے، روتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے تو کھلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس ماں سے عرض کیا کہ آپ بھی کچھ کھا لو۔ پھر پوچھا کہ کون ہے تم؟ کہتے کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، یہ بچے سارے، ان کا باپ نہیں ہے، کمانے والا کوئی نہیں، ہمارے پاس جینے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ کل آ جانا مدینے میں، عمر کے دربار میں آ جانا، میں وہاں حاضر رہوں گا آپ کے لیے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، خیر کہیں یہی دین ہے، الدین والنصیحہ، یہی دین ہے۔ خیر کہیں ہونا چاہیے، دل میں دشمنی ہو اور زبان میں خیر کہیں ہو، یہ وہ آدمی جو ہے ہر دین کی حقیقت سے محروم ہے۔ ایسا پردہ کی آڑ میں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، ختم کر دینے کے لیے کوشش جاری ہے، اور زبان میں کوئی خیر کہی ہے، یہ خیر کہی نہیں ہے، منافقی ہے۔ منافق اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، منافقین کے ساتھ دشمنی سب سے بڑی ہے۔ اس لیے کہا گیا، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نیچے ہوں گے، نیچے درجے میں ہوں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دین میں خصوصیت ہے، اس کلمہ میں خصوصیت ہے، نماز میں خصوصیت ہے کہ دشمنی ختم ہو جاتی ہے، خیر پیدا ہوتی ہے۔ باہر سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے ساتھ بھائی چارے بنا دیا کہ تمہارا بھائی ہے، لے جاؤ۔ اتنا خوش ہوا کہ بعض مدینہ والے انصار آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، میرے پاس زمین ہے، میرے بھائی کو اس کا آدھا دے دے، اتنا زمین ہے، اتنا باغ ہے، میرے بھائی کو آدھا دے دے، میرے بھائی کو کاروبار کا آدھا دے دے۔ آتے تھے لوگ۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ دین کے ثمرات ہے۔ دنیا بھر کے انسان اگر دیندار بن جائیں گے
ایمان اور عمل صالحہ والا بن جائیں گے تو میرے محترم دوستوں بزرگوں یہ دشمنی اور عداوت ختم ہو جائے گی. کروڑ ڈالر جو اس زمانے میں خرچ ہو رہے ہیں دوسرے کو ختم کرنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایماندار ہوگا اور عمل والا ہوگا اللہ تعالیٰ قریب ان میں محبت پیدا کر دے گا. بالکل جس میں کوئی عداوتیں نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، دینی محبت جس کو کہتے ہیں. اسلام کی ضمانت ہے. پورے دنیا پریشان ہے، ایک دوسرے کا دشمن ہے. اس کا وجہ یہ کہ دین نہ ہونے کی وجہ سے، بس اور کچھ نہیں ہے. کھانے پینے کی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، کپڑے وغیرہ کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ تو اعلیٰ سے اعلیٰ قسم تک پہنچ گیا. محبت صرف وہ کمی جو ہے وہ دین میں کمی ہے، ایمان کی کمی ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، ان مجمع کا جمع ہونا، ہمارا یہ جمع ہونا جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ پورے دنیا میں پھیل کر اس دین کے اعتبار سے جتنے کمی ہے اس کو ہم دور کریں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے بس. اگر ہم نے کوشش کیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات ظاہر کریں گے. اگر ہمارا کوشش جو ہے وہ صفات کے ساتھ ہو، سنت کے مطابق ہو، مسلسل ہو، اللہ کے رضا کے لیے ہو، دوسروں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے ہو، تو انشاءاللہ دنیا اس کا اثر دیکھے گا. چونکہ اللہ تعالی مخلصین کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، مخلصین کی محنت ضائع ہونے نہیں دیتا. جب ہم ہمت کے ساتھ عزائم کے ساتھ نکل پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ راستہ دے دے گا. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ راستہ دے دے گا، سمجھا دے گا. اللہ تعالیٰ کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد آتی رہے گی. چونکہ اس کام کا ذمہ دار خود اللہ کا کام ہے. لوگوں کو خیر کی طرف بلانا یہ اللہ کا کام ہے. جو آدمی اس کام کو کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی. اور ان میں جتنے اس کام کرنے کے لیے جتنے استعداد کی ضرورت ہے وہ استعداد اللہ تعالیٰ خود پیدا فرما دیں گے. صحابہ میں پہلے استعداد کہاں تھے؟ وہ تو اسلام سے پہلے ان کی زندگی کا کہ ایک سے حالت عمر میں گزری ہے، تو پھر اس زمانے میں وہ کیوں باہر ملک میں جا کر اپنا باہر والے جتنے ملک تھے اس کو اپنے قبضے میں کیوں نہیں لیا؟ ان پر فتوحات حاصل کیوں نہیں کیا؟ پہلے استعداد نہیں تھے. اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہی بندہ عمل پورا کرتا رہا اللہ تعالیٰ ان کے دل میں استعداد کی اضافہ کا فیضان شروع کر دیا. پھر ایک عمر پیدا ہوا تو آدھا دنیا ان کے خلافت کے احاطہ میں آ گئے. حضرت خالد بن ولید تو پہلے بھی تھے. کہاں تھے اس کے وہ تیزی بہادری؟ جب اسلام میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں استعداد پیدا کر دی. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں تھے پہلے، لیکن جب اسلام میں آیا تو فاتح میں سے بن گیا. اسی طرح میرے محترم دوستوں بزرگوں،
استعداد اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے خزانے میں ہے۔ فی الحال ہمارے پاس جو ہے اس کو لے کر اگر ہم کھڑا ہو جائیں گے نا انشاءاللہ تو استعداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرحمت ہوتی رہے گی۔ اس لیے سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ ہاں، پورے دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے، نہ وقت کی تعین ہو، نہ علاقہ کی تحدید ہو، ملک کی تحدید ہو، بلکہ کھولا اس کلمہ کے آواز کا لے کر ہم دنیا کے کنارے تک پہنچ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ایک دو سے نہ ہو تو کوئی کسی بندہ کا آواز، کسی بندہ کی کوئی آواز، دل کی آواز اللہ کو پسند آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انقلاب پھیلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں ایک مجمع، مذاکرہ کا ایک مجمع کرنا کیا ہے، ہم پیچھے کیوں پڑ گئے؟ اس کو مذاکرہ کرنے کے لیے صرف یہی ایک مجمع ہے۔ حج میں تو بہت آدمی ہوتے ہیں لیکن وہ ہر ایک اپنا اپنا کام میں مشغول ہوتا ہے، ہر ایک کیا ہوتا ہے؟ اپنا اپنا کام میں مشغول ہوتا ہے، کوئی کسی کا پوچھتا نہیں۔ اب تو پوچھتا تو نہیں ہے، کھینچتا ہے، یعنی تصویر کھینچتا ہے، بیوی شوہر کے، شوہر بیوی کے، معلم جو ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ سب کے تصویر کھینچتا ہے۔ لیکن حج تو پوچھنے کا تھا، صحابہ پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا کروں، کیا کروں؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم تو یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں، کرنا کیا ہے؟ دنیا کی یہ حالت ہے، میرا اپنا یہ حالت ہے، گھر کی یہ حالت ہے، کرنا کیا ہے؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ سب کچھ ہماری گناہوں کی وجہ سے، اور گناہ کیوں ہے؟ گناہ دین میں کمی کی وجہ سے گناہ ہے، اور جتنا کچھ ظاہر ہوا ہمارے توقع کے خلاف، کہتے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جتنے بلا اور مصیبت پر آپ پہنچی ہیں یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے دھات کی کمائی ہے۔ گناہ کا راستہ جب کھلتا ہے جب کہ انسان عمل کا راستہ کو، نیک عمل کا راستہ کو بند کر دیتا ہے یا تو تنگ کر دیتا ہے، تو مخصوص عمل میں مشغول ہوتا ہے، تو باقی وقت میں کیا کرے گا؟ گناہ ہی کرے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، امت مسلمہ کو ایمان اور عمل کی طرف بلا رہا ہے۔ اپنے ایمان کو مکمل کرو، اپنے اعمال کے ذریعے سے ایمان اور عمل کو مکمل کر کے اب تک جنہوں نے کلمہ کو نہیں پڑھا ہے ان تک پہنچ جاؤ، پہلے ان سے دعائیں مانگو، ان کے لیے دعائیں مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں مانگا، 2 عمر کے لیے دعائیں مانگا، 1 عمر کے حق میں قبول ہو گیا۔ ہاں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں مانگتے تھے اور دعوت بھی دیتے تھے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جس طرح ہمیں سے وہ محنت میں کمی آ گئی، اسی طرح دعا میں اس سے زیادہ کمی آ گئی۔ دعا کرنے کے لیے دل تیار نہیں ہوتا، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اسباب کا یقین دل میں بھرا ہوا ہے، اس لیے اسباب کی طرف مائل ہوتے ہیں اور رب کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں رات دعا پر گزر دیتے تھے امت کی ہدایت کے لیے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عمل بھی کرنا، دعا بھی کرنا، اور مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، یہ منع ہے،
لا تقنطوا من رحمت اللہ. مایوسی منع ہے، ایک کفر کی طرف دھکیل دیتا ہے، کفری کے دروازے کو کھول دیتا ہے مایوسی. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالی ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور جتنے تقاضا دیا جاتا ہے اس تمام تقاضوں کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. اس لیے ہمت کر کے کھڑے ہو جائے 1.5 سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے، اور نگد 4 مہینے کے لیے کھڑا ہو جائے. فرمائے ماشاء اللہ. محمد عمر فاروق ماشاء اللہ، پوری عمر کے ماشاء اللہ. جی میں کھڑا ہونا نام لکھانے کے لیے، نام لکھانے کے لیے. بعض آدمی کھڑا ہوتے چلے جانے کے لیے نہیں، وہ نہیں. بھائی یار محمد کھڑے ہو جاؤ، نام لکھاتے رہو. جی ماشاء اللہ. کراچی سے 19 سال کی پوری جماعت ماشاء اللہ. جی انہوں صاحب سے 4 مہینے کی ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. جمال کمال 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. جہاں ناظرین اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے. محمد عمر ماشاء اللہ 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. حیات علی ماشاء اللہ 4 مہینے کے لیے اللہ قبول ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. آپ خان فرمائے. ایک اللہ ایک بھائی، ایک اللہ ایک بھائی، ایک ساتھ بولے سب ایک ساتھ بولے گے تو کیسے؟ سب آج سے 19 سال کے لیے نقد جمع ہونا چاہتا. اللہ اکبر ماشاء اللہ. جی ایک بھائی، ایک اللہ والے ایک. محمد راشد 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے. مائی اورنگزیب ماشاء اللہ 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ 4 مہینے کے لیے. بھائی اللہ والوں ایک بھائی اللہ والوں کچھ سارا کا سارا ہم لوگ سب کھڑے ہو گئے ہیں. ایک بھائی محمد علی صاحب 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. آج کالونی سے ماشاء اللہ پوری جماعت 4 مہینے کے لیے اللہ قبول کرو ماشاء اللہ. بھائی حیات سے 4 مہینے کے لیے ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. بھائی خاص 4 مہینے کے لیے نقد قبول فرمائے. محمد اسامہ صاحب 2 زندگی کے لیے ماشاء اللہ. شاہ سے نقد ماشاء اللہ 4 مہینے کی کوئی جماعت اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. محمد اسماعیل صاحب اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ نقد 4 مہینے کے لیے. محمد طلحہ اللہ اکبر اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. بھائی اللہ والوں ایک اللہ والوں ایک. عبد الرحمان صاحب نقد 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے. محمد ظفر 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے. اجازت 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. بھائی ایک اللہ والوں ایک اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. اورنگی ٹاؤن 11 سے 4 مہینے کی نقد جمع اللہ قبول فرمائے. آسان فرمائے ماشاء اللہ. محمد نقد 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے. اب بھائی افضل ماشاء اللہ نقد 4 مہینے کے لیے. معاویہ صاحب اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے 4 مہینے کے لیے. عباس ماشاء اللہ چکر 4 مہینے کے لیے اللہ. اورنگی ٹاؤن سے 26 مسجد سے نقد 4 مہینے کی جماعت اللہ قبول فرمائے.
عبداللہ صاحب نقد 4 مہینے کی ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ قبول اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے محمد ارشد محمد ارقم ماشاء اللہ 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے اورنگی ٹاؤن مکہ مسجد سے 4 مہینے کے نقد جمع اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ محمد عمر ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے نقد 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے محمد عمران ماشاء اللہ 4 مہینے کے لیے اللہ قبول پوری دے ٹھیک ماشاء اللہ قبول محمد ظفر شاہ 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ محمد عثمان اللہ قبول فرمائے 4 مہینے کے لیے سال کی ضرورت اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ موسیٰ سے 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے آسان کر محمد فاروق 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے بھائی عبدالرحیم صاحب نقد 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے جی محمد شہراز 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے کنٹرول سے جو جماعت ہے اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے محمد شہراز صاحب 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے اللہ 9 سال کے لیے اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ جو خطیہ حضرات اللہ بہت فرمائے دیکھو سب کے نام لکھنا مشکل ہے آپ حضرات جو ہے اپنے حلقوں میں تشریف لے جائیں تشکیل کی جماعت موجود ہے وہاں پر تشکیل کی جماعت موجود ہے تشکیل وہاں پر چلے جائیں تو آج کا دن تو ہے کل صبح انشاءاللہ جو ہے فجر کی نماز کے بعد جو ہے جو آپ جو جانے والے ہیں اللہ کے راستے میں اور جو کسی مجبوری سے اپنے واپس جانے والے ہیں ان سب کے لیے الحمد بات اور تو بھی اس وجہ سے آج ہی کریں مہربانی فرما کر جو ہے کہ حلقوں میں تشریف لے جائیں تشکیل والوں کو اپنی جماعتیں بنانے مکمل ہوگا آپ کا پرچہ بنے گا ذمہ دار طے ہوں گے رخ ملے گا انشاءاللہ آپ مجمع لے کے آئے ہیں محنت کر کے ساتھی کو تیار کریں انشاءاللہ قبول ہوگا ٹھیک ہے درخواست یہ ہے کہ انشاءاللہ 10 بجے تعلیم کے حلقے انشاءاللہ ہر حلقے میں تعلیم کے حلقے ذمہ دار بھائی ہیں حضرات ہیں پورے انشاءاللہ تعلیم فرما دیا ہوگا 10 بجے تعلیم کے حلقے لگیں گے علماء کرام کا ماشاء اللہ علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے سر کے تاج ہے علماء کرام کا 10 بجے تعلیم کا حلقہ مرکزی تشکیل کی جگہ پر مغرب کی جانب علماء کرام کا تشکیل کا علماء کرام کا تعلیم کا حلقہ مرکزی تشکیل میں مغرب کی جانب اور عصری طلباء اسکولوں کالجوں یونیورسٹی کے طلباء اسکولوں کالجوں یونیورسٹی کے طلباء ان کا جو ہے تعلیم کا حلقہ 10 بجے مرکزی تشکیل کی جگہ میں مشرق کی جانب مرکزی تشکیل کی جگہ سے مشرق کی جانب خواص حضرات کا جو خواص آئے ہوئے ہیں ان کا تعلیم کا حلقہ 10 بجے انشاءاللہ یہ ہماری پنڈال کی جو مسجد ہے اس مسجد کے اندر خواص کا حلقہ لگے گا اسی طرح ہمارے جو ہے جو سماج سے معذور بھائی ہمارے آئے ہوئے ہیں سماج سے معذور حضرات آئے ہوئے ان کا تعلیم کا حلقہ فیصل آباد کے حلقے میں مشرق کی جانب فیصل آباد کا حلقہ جو ہے یہ ہمارا شمال کی جانب بالکل پہلا جو حلقہ ہے اس حلقے میں مشرق کی جانب سماج سے معذور جو ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں ان کا لگا ہے ان کو احترام کے ساتھ وہاں پہنچانے کی کوشش کی جائے میرے بھائیوں ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے کام ایک ذمہ داری کو اللہ نے کے سلسلے میں جو ہمیں کام اور ذمہ داری دی ہے اس کام اور ذمہ داری کو کیسے کرنا ہے اللہ نے ہمیں بڑوں کو تک پہنچا دیا ہے بڑے ہمیں مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت ذمہ داری فرائض اور کو سب بات فرما رہے ہیں درخواست ہے اس چیز کے ذمہ دار بھائیوں سے درخواست ہے اپنے مجمع کو سمجھیں جس چیز کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں اور ساری زندگی ہم نے ان چیزوں میں گزار دی جن چیزوں کو چھوڑ کے آئے ہیں ان کی طرف جانا بالکل مناسب نہیں اپنے نقصان کی بات ہے اس وجہ سے جب ہم جو ہے مسجد کے ذمہ دار بھائی اپنے ساتھ جو مجمع لے کے آئے ہیں ان کو سنبھالیں اور اعمال میں اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں اعمال میں جوڑنے کی کوشش کریں جن چیزوں کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں ان کی طرف جانا نقصان کی بات ہے اللہ تعالیٰ کو محبت جدا فرمائے اب یہ ہے کہ اگلے اعمال کی تیاری فرما دیں عشاء کا وقت ہو گیا ہے عشاء پڑھ لیں اور جو اعمال باقی اعمال میں عمل کرتے رہے ساتھی کو ترغیب دیں ترغیب دیں تاکہ آگے
تاکہ اللہ کا یہ ہے کہ اللہ فضل فرما دے، کرم فرما دے، ہم سب اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں، ایک دوسرے کو ترغیب دیں اور تجار کریں تاکہ یہ ہے کہ جائز ہے مجمع الحمدللہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہو۔ دعا پڑھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین آمین۔ بڑی دیر لائی